علوی خاندان کی ایک عورت کا واقعہ۔ علوی خاندان کا ایک شخص بلخ میں رہتا تھا جو عجم کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اس کی بیوی اور لڑکیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھیں۔ وہ فوت ہو گیا تو اہل عیال کو اس کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگدستی نے آ گھیرا۔ چنانچہ وہ بیوہ علوی عورت اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر چلی گئی تاکہ دشمن کی تبی و تشدد سے بچے۔ اتفاقاً ان کا نکلنا بھی سخت سردی کے موسم میں ہوا۔ جب شہر میں داخل ہوئی تو اپنی لڑکیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے لیے کھانے کا بندوبست کے لیے چلی گئی۔ اس کا گزر دو جماعتوں پر ہوا۔ ایک جماعت تو ایک مسلمان کے پاس جمع تھی اور وہ شیخ البلاد یعنی معیر، اور دوسری جماعت ایک مجوسی کے پاس جو کہ اس کا نائب تھا۔ پہلے تو گئی مسلمان کے پاس اور اس کو اپنا حال سنایا اور کہا کہ میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں اور میرے ساتھ یتیم لڑکیاں ہیں جن کو میں نے ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا ہے اور آپ سے آج کی رات کا کھانا مانگتی ہوں۔ اس نے کہا کوئی گواہ لا میرے پاس کہ واقعہ تو علوی خاندان کی عورت ہے۔ اس نے کہا میں ایک اجنبی عورت ہوں، اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ اس شیخ البلد نے منہ موڑ لیا اور وہ عورت شکستہ دل ہو کر چلی گئی۔ پھر وہ اس مجوسی آدمی کے پاس آئی اور اپنا حال اس کے سامنے بیان کیا۔ میرے ساتھ لڑکیاں ہیں اور میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں، اور شیخ البلد کے پاس جانے کا قصہ بھی سارا بیان کیا۔ وہ مجوسی فوراً اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت کو اس کی لڑکیوں کو میرے مکان پر لے آؤ اور پھر ان کی نہایت ہی نفیس کھانا کھلائے اور بہترین لباس پہنایا۔ جب آتی رات ہوئی تو شیخ البلد نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور رکھا گیا ہے جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر، اور ایک محل ہے سبزیہ قوت کا جس کے کنارے یقوت ہیں اور اس مرجان کے یقوت جڑے ہوئے ہیں۔ پھر کہا شیخ البلد نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان کے لیے ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس گواہ لا کہ تو واقعہ مسلمان ہے۔ وہ سن کر حیران رہ گیا تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت علویہ جب تیرے پاس آئی تھی تو نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میرے پاس گواہ لا کہ واقعہ تو علوی عورت ہے، سو اس طرح تو بھی گواہ لا اور میرے پاس کہ واقعہ مسلمان ہے۔ جب خواب سے بیدار ہوا تو نہایت غمزدہ پریشان تھا۔ بیدار ہوتے ہی دریافت کیا کہ وہ عورت کہاں ہے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ عورت مجوسی کے پاس ہے، اس نے آدمی بھیجا کہ مجوسی میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لایا گیا تو اس نے اس کو کہا کہ میں یہ عورت علویہ تجھ سے مانگتا ہوں مع لڑکیوں کے۔ اس نے کہا یہ کام بہت مشکل ہے اور مجھ کو بلا شبہ بہت برکات حاصل ہوئی ہیں۔ اس نے کہا مجھے 1000 دینار لے لے اور ان کو مجھے دے دے۔ اس نے جواب دیا یہ بہت مشکل ہے، میں انہیں واپس نہیں کروں گا۔ مجوسی نے کہا جو چیز آپ چاہتے ہیں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اور وہ محل جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے
قسم جب تک میں اور میرا اہل عیال تمام کے تمام اس الویہ کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے رات کو سوئے نہیں تھے۔ میں نے خواب میں اس طرح دیکھا جس طرح تم نے دیکھا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت الویہ اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا یہ مال تیرا اور تیرے گھر والوں کا